السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کون تھے، انہوں نے کتنی عمر پائی، کتنی دیر انہوں نے اللہ کی دین کی تبلیغ کی، کتنے لوگ ان کے دین کو ماننے، اور کب انہوں نے اپنی کشتی بنائی اور کب انہوں نے اس کشتی کو روانہ کیا، اس کشتی میں کون سوار ہوا، اور طوفان نوح کیا تھا، اور اس میں کیا کیا کچھ ہوا، اس کے بارے میں آپ کو آج دلچسپ حقائق بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ تقریباً 900 سال تک اللہ کی دین کی تبلیغ کی، اور چند ایک لوگ ان کو ماننے کے لیے رضامند ہوئے۔ صرف چند 100 کے قریب لوگ ان پر ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک لمبی عمر پائی، جو نبیوں میں سب سے زیادہ عمر تصور کی جاتی ہے، اور اس کے باوجود بھی بہت کم لوگوں نے ان کے دین کو مانا، یہاں تک کہ ان کے بیوی بچوں اور گھر والوں میں بھی کچھ لوگوں نے ان کو ماننے سے انکار کیا۔ آخر کار انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی تیار کرنا شروع کی۔ یہ ایک ایسی کشتی تھی جو ہمارے ذہن میں آتی ہے، کشتی جس میں 8-10 لوگ سوار ہوتے ہیں، اس طرح کی کشتی نہیں تھی۔ یہ ایک بہت لمبی چوڑی کشتی تھی جو بڑے عرصہ دراز تک تیار ہوتی رہی، اور اس کو حضرت نوح علیہ السلام نے تیار کیا۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ اس کو تیار کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال تھی۔ ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں شامل حال ہی رہی ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت بڑی کشتی بنائی، اور اس کو کشتی کی جگہ پہ اگر اس کو جہاز کہا جائے، پانی کے اوپر تیرنے والا، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ انہوں نے جب اس کشتی کو بنانا شروع کیا تو اس میں بہت زیادہ ٹائم بھی سپینڈ ہوا، اور لوگوں نے جب کشتی بننا شروع ہو گئی تو لوگوں نے ان کے مذاق بھی اڑائے کہ یہ کیا بنا رہے ہو۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو فرمایا، جو کہ گمراہ ہو چکی تھی، ان کو بتایا کہ یہ میں کشتی بنا رہا ہوں جس میں جو سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا، اور باقی طوفان میں بہہ جائے گا۔ ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، اور اس طوفان میں یہ کشتی تیرتی ہوئی لوگوں کو بچا کر لے جائے گی جو اس کے اندر ہوں گے۔ تو کشتی بہت مہینوں تک تیار ہوتی رہی۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہر جانور کے ایک جوڑے کو وہاں پہ رہنے کے لیے جگہ بنائی۔ جو آج کل ہم جانور دیکھتے ہیں، اینیملز ہیں، میملز ہیں، ان کے سب کے لیے ایک جوڑے کی اللہ کے حکم سے آپ نے جگہ بنائی، ان کے لیے کشتی کے اندر کمرہ تیار کیے، اور جب بہت سارے ایک عرصے کے بعد وہ کشتی تیار ہو گئی تو سارے جانوروں کو آپ نے اس کے اندر جمع کر لیا، اور جو لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے تھے وہ بھی اس کشتی کے اندر سوار ہو گئے۔ تو ایک دن کیا ہوا، دیکھتے ہیں کہ آسمانوں سے بادلوں نے بارش برسانا شروع کی۔ وہ بارش آہستہ آہستہ اتنی تیز ہو گئی اور اتنی مقدار میں ہو گئی کہ وہ اس کا دورانیہ اتنا بڑھتا گیا، اس کا حجم، اس کا والیوم اتنا بڑھتا گیا کہ پانی آہستہ آہستہ لوگوں کی ہائٹ سے زیادہ ہوتا گیا، اور لوگ اس میں ڈوبنا شروع ہو گئے۔ لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے، اور پھر گھروں کی چھتیں بھی ڈوبنا شروع ہو گئیں۔ لوگ درختوں پہ چڑھنا شروع ہو گئے، پھر درخت بھی ڈوبنا شروع ہو گئے، اور کافی زیادہ دنوں تک یہ بارش ہوتی رہی، اور لوگ اس میں ڈوبتے گئے، ڈوب کر مرتے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس کے اندر تیرتی رہی، اور وہ تیر کر کافی زیادہ فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک محفوظ مقام پر پہنچی۔
جب کافی دنوں کے بعد بارش تھمی تو اس وقت تک بہت زیادہ اونچے درجے کا سیلاب اس علاقے میں آیا. لوگ سارے اس کے اندر بہہ گئے، فوت ہو گئے. ان کے مال مویشی، سامان، مکانات، درخت، سارا کچھ اس کے اندر ملیا میٹ ہو گیا. ہر چیز ختم ہو گئی. صرف حضرت نوح علیہ السلام اور جو ان کے اوپر ایمان لانے والے لوگ اور وہ جانور جو کشتی کے اندر سوار تھے، صرف وہ بچے. جب وہ کشتی ایک جگہ پہ رکی اور پانی کی سطح کم ہوئی اور ان لوگوں نے پھر اپنی نارمل زندگی گزارنا شروع کی. اس کو طوفان نوح بھی کہا جاتا ہے. یہ طوفان نوح ہمیں ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جن قوموں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی اور وہ اس میں غرق ہوتے گئے اور ان کے اوپر عذاب آئے اور وہ ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا. امید ہے آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی. حضرت نوح علیہ السلام کی جو واقعہ تھا اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو اس کو درگزر فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ اس کمی بیشی کو میرے حد سے بھی مجھے معاف فرمائے اور ہمیں اپنے انبیاء کا احترام کرنے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.